السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھیے، کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری چاہت سچی ہے اور پکی ہے اور تمہاری محبت کو تم دل سے پانا چاہتے ہو تو بے شک تہجد کی دعائیں تمہیں تمہاری محبت تک پہنچا کر رہیں گی، اور بس تم تہجد کے محبت گزار بن جاؤ، اللہ تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اور جو تم تہجد نہیں پڑھتے اور کسی چیز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس چیز کی طلب، اس چیز کی چاہت تمہیں تہجد تک نہیں لے گئی، تو پھر اللہ بھی اس بندے کی محبت پر شک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کیسا بندہ ہے، اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پانے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی اپنی محبت کو پانا چاہے اور اس چیز کی تڑپ میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں نہ اٹھے، کیونکہ تہجد تو وہ نماز ہے جس میں سجدوں کے دوران ہم اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور جب تم اپنی کمزوری، اپنی محبت، اپنی ضرورت اور اپنی تڑپ کو اللہ سے بیان کرتے ہو اور بس اس سے اور اسی سے مدد اور ہدایت کی طلب گار ہوتے ہو، تو اللہ بھی اپنے اس بندے کی دعا کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، جس نے دن میں گناہ کیا ہے رات کے اندھیروں میں بخشوا لے، اور جو رات کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے وہ دن کے اجالوں میں آ کر بخشوا لے، تو اللہ سجدوں میں گناہوں کو بخشتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ اور جو تم وضو کر کے رات کے اذکار کر کے سوتے ہو، اور جب بھی تمہاری آنکھ کھلی اور جو بھی دعا مانگا اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم سجدوں میں دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکثر سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تم جب سجدے میں جاتے ہو، اپنے بھیگے پلکوں سے اپنے رب سے فریاد کرتے ہو، تو وہ تم سے تمہاری پیاری چیز کو کیسے دور رکھ سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، سجدے میں کی گئی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ سجدہ میں جو تم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو اور اس سے اپنی پیاری چیز کو مانگتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا ہے اور تم اس کی قریبی بن جاتے ہو، اور جو تم سجدے میں اس سے دعائیں مانگتے ہو نا، تو وہ بھی تمہاری کمزوری اور ضروریات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے سجدے میں ہر جائز دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی نادانیاں، اپنے گناہوں اور ضرورتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور تم نا امید نہ ہونا، کیونکہ دعا کی قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن اپنے طریقے سے۔ قبولیت کا وقت اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھ کر کسی دعاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا اثر ایمان، تقوی، اللہ پر بھروسے رکھنے پر ہی منحصر ہے، اور جو تم نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو تمہاری مصیبتوں کا ٹل جانا بھی تو ایک دعا کی قبولیت ہے۔ اس نے جو تمہیں سانسیں بخشی ہیں وہ بھی اس کی نعمت ہے، اور تمہاری دعا کی قبولیت کے بدلے میں ہی ہے۔ جب اللہ نے سجدے کو اتنا اہمیت دیا ہے تو سوچو تمہارے تہجد کے سجدوں کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ قرآن میں سورہ الاسراء میں فرماتا ہے، رات کے حصے سے اس کے ساتھ نماز قیام کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایک محدود مقام پر بحرانہ کرے گا۔ تہجد کے سجدے تمہیں ہر چیز پر برداشت کرنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں،
اور تم مشکلات اور چیلنجز کا سامنا صبر اور استقامت کے ساتھ کرنے کی صلاحیت عطا کر لیتے ہو۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرتے ہو تو اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، تو جتنا ہو سکے سجدے کے دوران اپنی دعاؤں کو اپنے دل سے بیان کرو، اور اللہ اس انسان کی دعا بہت جلد قبول کر لیتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو تم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شامل کر لو گے اور ان کی خیر و برکت کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں لے لے گا، اور اپنے بھائیوں کے لیے مانگی گئی دعا تمہاری دعا کی قبولیت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور اللہ جب دعا قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں تہجد کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ خوش ہو جانا، تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں تہجد کی توفیق عطا کی ہے۔ تہجد کی نماز کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ اور جو تم اپنے دعاؤں سے نہیں تھکے اور ہمت نہیں ہارا، اور ابھی تک تمہاری زبان پر تمہاری دعائیں قائم ہیں، تو اس سے بہتر نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی ہے۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور تمہارے رب پر یقین دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اذان سے اقامت تک کا وقت افضل ہے۔ بارش کے دوران دعائیں مانگو، جہاد فی سبیل اللہ میں صف دوران دعا مانگو، نماز کے شروع میں دعا مانگو۔ اللہ کو دعا مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ بس دعا کی قبولیت کی شرط ہے کہ دعا میں عاجزی اور اللہ کا خوف لازمی ہے۔ اور ایک حدیث کی روایت ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ دعا میں اللہ سے کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے بارے میں ہم بندوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قرآن میں اللہ پر توکل کا ذکر ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنے ارادوں میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ سورہ ال-عمران میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تمہارے مولا ہے اور سب سے بہترین حاکم ہے۔ دعا میں بار بار دعا کا حوالہ ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا اپنے مقاصدوں کی کامیابی کے لیے اس کی بارگاہ میں اظہار کرنا ایک مومن کی پہلی ضرورت ہے۔ اللہ نے محنت کرنے والوں کو بلند اہمیت دی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے زمین پر سب چیزیں خوبصورت بنائی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون بہتر اعمال کرتا ہے۔ صبر جو ہے نا، وہ مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، مال اور پھل، نقصان، اور لوگ تم سے سنائیں گے بہت سی گالیاں، اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی راہ میں مصروف کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی حسرت اور نقصان سے بچ جائے گی۔ ان تجاویزوں کے ساتھ اگر تم نے اپنے ارادوں کے لیے محنت اور دعا کا سہارا لیا اور اپنے مقصد میں توکل رکھا تو اللہ کی مرضی کے مطابق تمہیں کامیابی ملے گی۔